تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ لیتا۔ قتل کرنا ضروری تھا؟ اور لوگ نماز توبہ ووبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا۔ مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا۔ تجھے پتہ ہے، اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ چچ زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی۔ اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی۔ لاپرواہی سے وہ استہزا سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا۔ تب ہی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا ہے؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پر مرکوز تھیں۔ فارس غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہتا ہے؟ عبدالشکور بیڑی لبوں سے لگائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں، اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر رہا تھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے اس نے انگلی سے انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو، وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہر ویل چیئر پہ ہوگے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو ابھی میں عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، چھوڑ دو، جانے دو اسے۔ یہ کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بھینچے جبڑیں اور غسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم ہوں، پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی، مگر گھر کی بغلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی، جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپیٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر یعنی کہ کسی دوسرے کا گردہ لگا ہوا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی۔ اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔
نقوش متناسب آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، پھر بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت، گھنگریالے بال۔ وہ سٹیپس میں تھے، سامنے سے ٹھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پیچھے کمر تک آتے تھے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دھیانی میں ایک ڈبے کو لڑکا دیا جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے، مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھولی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں: اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث غازی پرسرار طور پر کمرے میں مردہ پائے گئے، پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا، کیمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھی۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق۔ نیب ڈائریکٹر کے قتل کا معمہ حل، پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پہ فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور وہ ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کر دیتی ہے، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گھنگرالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے کو دم دے رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وے صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گرائیں چلی جاؤں؟ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے کہا، ہاں نا چاچی، کہتے تشفی کرائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے، اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی، باجی کے ابو، وہ لوگ ہی تو ہیں گھر پہ۔